شاعرہ ادا جعفری کی غزل کی تشریح 9ویں جماعت 1924 عیسوی سے 2015 عیسوی۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام جو آئے، آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ حوالہ: یہ غزل شاعرہ ادا جعفری کی تخلیق کردہ ہے، جن کا اصل نام عزیز جہاں تھا۔ وہ بدایوں ہندوستان میں 1924 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام ساز ڈھونڈتی رہی ہے، جو 1950 میں شائع ہوا۔ وہ مصنفہ بھی تھیں۔ ان کی خود نوشت جو رہی سو بے خبری رہی بہت مقبول ہوئی۔ 2015 کو کراچی میں وفات پائی۔ شعر نمبر 1: ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام جو آئے، آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے۔ تشریح: شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ میرا دوست محبوب اپنے لب پر اپنی زبان سے میرا نام لے کر مجھے بلائے، چاہے تو ساری محفل اور سب لوگوں کے سامنے مجھ پر کوئی بھی تہمت یا بہتان لگا دے اور مجھے قصوروار ٹھہرا کر مجھے بدنام کر دے۔ ایسا کرنے سے اس کی زبان پر کم از کم میرا نام تو آئے گا، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ شعر نمبر 2: حیران ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ تشریح: شاعر کہہ رہا ہے میری غم زدہ اور رنجیدہ حالت دیکھ کر میرے ساتھ باغ کی تمام کلیاں، شگوفے اور پھول سب حیرت سے تعجب میں ہیں، اور وہ سب بھی میرے غم میں شریک ہو کر میری طرح چپ اور خاموش ہو گئے ہیں۔ انہوں نے لہلہانا بند کر دیا ہے۔ جب بھی میرا دوست آتا تھا تو اس کے آنے کی خبر اور پتہ اس کی خوشبو بتا دیتی تھی۔ میں اب بھی اس کے انتظار میں گھڑیاں گن رہا ہوں۔ اگر میرا محبوب آ نہیں رہا تو کم از کم اپنی خوشبو کے ذریعے پیام اور سندیسہ بھیج دے کہ وہ آس پاس قریب میں ہے، کہ وہ آ رہا ہے۔ شعر نمبر 3: کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ پہ چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ شاعر کہہ رہا ہے مجھے اپنے رفیق سفر محبوب سے یہ شکوہ اور شکایت ہے کہ اس نے مجھ سے دوستی چھوڑ دی ہے اور اپنے آنے جانے کا راستہ بھی بدل لیا ہے، لیکن مجھے اس سے اتنی محبت اور الفت ہے کہ جب بھی باہر جانے کے لیے نکلتا ہوں تو بے خودی اور اس کے خیالوں میں محو ہو کر اس کے گھر کی چوکھٹ پر پہنچ جاتا ہوں، حالانکہ مجھے جانا کہیں اور ہوتا ہے، لیکن اس کے گلی کوچے اور دروازے پر چلا جاتا ہوں۔ شعر نمبر 4: تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرے کوئے تمنا، کام آئے تو جذبۂ ناکام ہی آئے۔ تشریح: شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کی آرزو اور خواہش کے خیالات میں گم ہو کر اس کی گلی کوچے اور محلے کے چکر لگا کر تھکن سے چور ہو گیا ہوں، اور اب تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گیا ہوں کہ شاید وہ ادھر سے گزرے، اور اب میرے دل کا جوش اور ولولہ مایوسی اور نامرادی میں بدلتے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہی مایوسی، غم اور محرومیاں ہیں۔ شعر نمبر 5: باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشۂ انجام ہی آئے۔ تشریح: شاعر کہہ رہا ہے کہ عشق میں ناکامی اور محبوب سے نہ ملنے کا غم لے کر بہت سارے عاشق پاگل پن اور دیوانگی میں جنگل بیابان کی خاک چھاننے اور در بدر پھرنے لگتے ہیں، لیکن ایسی انتہا اور نتیجہ دیکھ کر میرے دل میں ڈر، خوف اور فکر پیدا ہو گئی ہے کہ کہیں میری نیک نامی، شہرت اور آن ختم نہ ہو جائے۔